بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت کی مجلس ہے اس امام کی جو ہمارا 7واں امام ہے۔ تو آج کی یہ مجلس میں کوشش کروں گا کہ امام کے کچھ حالات ہمارے سامنے آئیں، اس لیے کہ عام طور پہ امام کے حالات ہم نہیں جانتے۔ جو یہ معلوم ہے کہ شہادت ہے، یہ معلوم ہے کہ ولادت ہے، اس لیے کہ امام کی ولادت بھی سفر میں آتی ہے۔ 7 سفر آپ کی ولادت ہے، 128 ہجری، اور آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری۔ آپ نے یہ جو زندگی گزاری ہے اس لائف میں، ہم کو میسیجز کیا ہے، ہم کو پیغامات کیا ہے۔ اس امام کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون تھا، بہت ہی پائس لیڈی، چھٹے امام کی وائف ہے۔ والد سب جانتے ہیں کہ چھٹے امام ہے، اور آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور آپ کا مشہور لقب کاظم ہے۔ آج بھی اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ آج بھی کاظمین میں مولا کا روضہ ہے، 2 گولڈن ٹومبس ہیں وہاں پہ، بہت ہی حسین خوبصورت، دور سے نظر آتا ہے۔ ایک 9ویں امام کا ہے، ایک 7ویں امام کا ہے۔ وہاں لا کے ان کو شہادت کے بعد آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ موسیٰ نام اور کاظم آپ کا مشہور ترین لقب ہے، کئی القاب ہیں، اس میں کاظم سب سے۔ کاظم کے معنی کیا ہے؟ کاظم کے معنی غصے کو پینا، بہت ڈیفیکلٹ ہے، غصے کو کوئی نہیں پیتا، حلم جس کو اب غصے کو پینے کا نام کاظم ہے۔ جب ظالمین اذیتیں دیتے تھے لیکن میرا مولا اپنے غصے کو پی جاتا تھا۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہے اور آپ کی شہادت بغداد میں ہوئی۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے حالات ہیں۔ اس زمانے میں جو حکمران تھے، جو حکومت تھی، وہ بنی عباس کی حکومت تھی۔ منصور دوانخی جو چھٹے امام کا قاتل بھی ہے، اس کی حکومت تھی جب آپ کی ولادت ہوئی۔ اور 7ویں امام کے قاتل کا نام ہے ہارون رشید۔ یہ ظالم ترین شخص تھا۔ ہارون وہ ظالم کا نام ہے کہ جس نے بغداد کی پوری تعمیر کروائی۔ بغداد سٹی جو آج ہے وہ امام علی کے زمانے میں یا اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ سٹی نہیں تھی۔ یہ بغداد سٹی کا پورا کنسٹرکشن جو ہوا یہ ہارون کے زمانے، اور اتنے ظلم سے کیا گیا یہ اسی شہر میں بغداد میں۔ دیکھیں میں ہسٹری بتا رہا، آج صرف ہسٹری پڑھ رہا۔ بغداد سٹی میں دیوار سادات کے نام سے ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ کیا مطلب دیوار سادات؟ انہیں سید زادے معصوم کے چاہنے والے اولاد فاطمہ کو لا کے زندہ کھڑا کرتے تھے اور دونوں طرف سے دیوار کھینچ دیتے تھے۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹورڈز اسلام؟ ان کا وہ سیکریفائس ہے۔ وہ لوگ ایک لمحے میں اپنی جان کو بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے جان کو نہیں بچایا، انہوں نے ولایت امیر المومنین کو بچا لیا۔ دوستو امام کی زندگی کے اور کچھ حالات بتاتا کہ امام جب زندگی گزار رہا تھا، جو امام کا قاتل ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سب کو معلوم ہارون رشید ہے۔ ہارون رشید سے پہلے کون ہے؟ ہاں ارے اتنا شرما کے کیوں بول رہے یار؟ امام کا سگا بھتیجا، یقین آیا؟ نیویو، بڑے بھائی کا بیٹا محمد ابن اسماعیل، اس نے جا کے ہارون کا یہ ہاتھوں بک گیا پیسوں کے لیے، اور اس نے جا کے شکایت کی، جس سے مولا 14 سال قید میں رہ کے شہید ہو گئے۔ کوئی امام ہمارا اتنا قید میں نہیں رہا۔ یہ 14 ایئرز مذاق نہیں۔ ہوا کیا تھا؟ ہارون بغداد میں ہے، 7ویں امام مدینہ منورہ میں۔ ہارون نے معلوم کروایا کہ کوئی ایسا آدمی مدینہ میں ہے کہ جس کو میں خرید سکتا پیسے سے، اور وہ آ کے امام کی شکایت کرے بغداد میں دربار میں لوگوں کے سامنے، تو میں امام کو قید کر لوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ امام کا سگا بھتیجا بڑے بھائی کا بیٹا محمد ابن اسماعیل، ان کا بیٹا، یہ محمد ابن اسماعیل کون تھے؟ چھٹے امام کے بڑے بیٹے تھے، 7ویں امام سیکنڈ ہے۔ اسماعیل کا انتقال امام چھٹے امام کی زندگی میں ہو گیا تھا، تو ان کا انتقال ہوا تھا ابہا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اللہ ہم کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو وہاں پہ یہ شہید ہوئے۔
انتقال ہوا تو چھٹے امام ان کی میت آل دا وے جنت البقیع تک لائے، مدینہ منورہ لانے کے بعد اللہ جنت البقیع کی تعمیر کروا دے انشاءاللہ لائے، لا کے دفن کیا. دفن کرنے سے پہلے بندے کفن کھولا، لوگوں کو بتایا دیکھو میرا بیٹا اسماعیل کا انتقال ہو گیا. امام تو جانتا تھا کہ آئندہ حالات کیا ہونے والے. دفن کرنے کے بعد جب چھٹے امام کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو محمد ابن اسماعیل نے دعویٰ کر لیا کہ میں امام ہوں، ساتویں امام کے ساتھی. لوگ اس کے بعد جانے لگے، کچھ گئے کچھ نہیں گئے. بڑا عجیب حالات ہے اس زمانے کے. تو ہارون نے محمد ابن اسماعیل کو پیغام بھجوایا کہ میں اتنے ہزار دینار تجھے دوں گا اور تو آ کے دربار میں اپنے چچا کی شکایت کرنا، تو پھر میں ان کو قید کر لوں گا. یہ تو لالچی تھا، پیسے میں بک گیا. میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں، غور سے سنو. میں اپنے یوتھ کو بول رہا ہوں، ہر چیز میں کمپرومائز کرنا، لیکن ولایت علی میں کمپرومائز نہیں کرنا. آج دنیا میں یہ مت سمجھو کہ ملیشیا میں اگر مارکیٹ کھلی ہوئی نہیں تو دنیا کے کئی حصوں میں بازار کھلا ہوا ہے. آج بھی یہی کام ہو رہا، خریدا جا رہا. تو پیسے کے لیے کبھی بھی کتنا بڑا بھی کوئی آفر آئے، تم آج ملیشیا میں ہو، کہیں باہر جاؤ گے دوسرے حصوں میں، کوئی تمہاری زندگی میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہر چیز میں کمپرومائز کر لو، بٹ نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین. اس کو بچا کے لے کے چلنا، اس کو اسٹرانگ رکھنا، اس لیے کہ جنریشن کا پروٹیکشن ہے، اس لیے کہ تمہاری آخرت کا سودا امیر المومنین کی ولایت ہے اور کچھ. تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کو پکڑا گیا محمد ابن اسماعیل کو. لالچ، اب غور سے سنا، عجیب واقعہ ہے. اس کو جا کے آفر کیا گیا کہ کیا تو آ کے شکایت کرے گا، تجھے اتنے ہزار دینار دیا جائیں گے. اس نے کہا اس سے اچھی ڈیل نہیں. یہ سیدھا ساتویں امام کے پاس آیا، لوگ بیٹھے ہوئے، آ کے کہنے لگا چچا میں بہت قرضے میں ہوں اور میں مدینہ چھوڑ کے بغداد جانا چاہ رہا ہوں. تو امام تو جانتا تھا. امام نے کہا کیوں جانا چاہ رہا بغداد؟ تو کہا وہاں جا کے کاروبار کروں گا، وہاں وہ کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، یا میں قرضوں میں ڈوب گیا. تو امام نے کہا ہر مہینے میں تجھے وظیفہ دیتا ہوں، کیا وہ بس نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا نہیں بس ہو رہا. امام نے کہا میں بڑھا دوں؟ اس نے کہا نہیں بڑھائیے مت، مجھے اتنے پیسے دیجئے کہ میں بغداد چلے جاؤں. اتنے اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ بغداد جا سکے. امام نے کہا کہ تم مت جا بغداد. امام جانتے ہیں کہ کیوں جا رہی. کہا تم مت جا، جو تیری ہیلپ چاہیے میں تجھے یہیں کر دوں گا. اس نے کہا نہیں چچا مجھے جانا. امام نے حجت کو تمام کیا 2 یا 3 دفعہ بول کے. اس نے 10,000 15,000 جو بھی دینار مانگے تھے. امام نے غلام سے کہا کہ تھیلی لا کے اس کو دے دو. جب اس نے لا کے، غور سے سنو، امام کو لا کے تھیلی دی پیسوں کی. امام نے محمد ابن اسماعیل کو تھیلی دی. دیتے ہوئے کہا محمد میں جانتا ہوں تو کیوں جا رہا، ایک چیز یاد رکھ، میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. کتنا عجیب جملہ ہے نہیں؟ کہا میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اٹھ کے چلے گئے. تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ سب کو دیتے ہیں لیکن آپ کبھی یہ جملہ نہیں بولتے، اس کو کیوں بولتے؟ امام نے واقعہ سنایا. دوستو ایک بڑا پیغام اس کے پیچھے، اس لیے میں یہ واقعہ پڑھا. ختم ہو گیا واقعہ. لوگوں نے کہا مولا آپ دیتے وقت یہ جملہ کیوں بولا؟ امام نے کہا یہ جائے گا شکایت کرے گا ہارون کے سامنے، اور ہارون مجھے قید کرے گا، اور میں قید خانے میں 14 برس رہوں گا، 14 ایئرس، اور وہیں شہید ہو جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا مولا جب آپ کو معلوم تھا تو آپ نے دیا کیوں، ہیلپ کیوں کی؟ سب سے بڑا ایشو بنا ہوا یہ. امام نے کہا اسی لیے میں نے دیا، جو اس کا جرم ہے ابھی اس نے جرم نہیں کیا، اس نے ابھی جرم نہیں کیا. یہ تو میں نے علم امامت سے بتایا، اسی لیے میں نے اس کی ہیلپ کی. اسی لیے کہ یہ پلیز غور سے، اسی لیے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، خون ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ خط رحم کروں. میں خط رحم کروں، خط رحم سمجھتے ہو؟ ریلیشن شپ کو بریک کرنا، رشتے کو توڑنا، اس کو خط رحم بولتے. مولا کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں خط رحم کروں، اس لیے کہ یہ میرا سگا بھتیجا ہے، یہ میری ہیلپ کے لیے آیا اور میں نے اس کی ہیلپ کر دی. دوستو اندازہ لگاؤ امام اپنے قاتل کو، یہ تو پہلا قاتل ہے، دوسرا قاتل ہارون رشید ہوا جس نے جا کے بولنے سے ہارون نے مولا کو قید کیا اور شہید کیا. لیکن اصل بیس یہ بنا، اس کے باوجود امام نے خط رحم کے بارے میں کتنا عجیب جملہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے خط رحم ہو. آج انصاف سے بولو، آج ہماری کمیونٹی میں کتنا یہ عام چیز ہے کہ میں اس سے بھی ناراض ہوں، اس سے بھی ناراض ہوں.
رشتہ داروں سے کتنے رشتہ داروں سے ناراض ہوں. دوستو زندگی میں یاد رکھو، میں یوتھ کو بولتا تم ریولیوشن لانا، تم انقلاب لانا. اگر تمہارے پیرنٹس کسی سے رشتہ دار سے ناراض ہے تو بہترین عمل، بہترین تحفہ موسی بن جعفر کو، امام موسی کاظم علیہ السلام کو اگر دینا چاہتے ہو، میں عورت مرد سب کو بول رہا، دینا چاہتے ہو تو یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر یہ بیماری ہمارے پاس ہے تو آپ کو اندازہ ہے اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ زندگی کی رسی کو کاٹتا، اللہ رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا، اللہ تمہارے اعمال کو قبول نہیں کرتا. آج ساری وہ بیماریوں کی جڑ، مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں اس کو، کہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. اور یہ کون کرتا ہے؟ غریب نہیں کرتا، پیسے والا کرتا. غریب کبھی بھی نہیں کرے گا. غریب کے منہ میں تو زبان ہی نہیں. رشتے کو کون تھا؟ سلام میں دیری ہو گئی تو رشتے کو توڑ دیتے. سلام میں دیری ہو گئی. ہم بڑی آسانی سے زندگی گزار رہے، ہم نہیں سوچ رہے کہ ہم کدھر جا رہے. میں جنرل میسج دے رہا، برا مت مانو. ایون بیک ہوم اگر کوئی تمہارا رشتہ دار یا یہاں تو نہیں ہوگا، یہ چھوٹی کمیونٹی ہے، اگر کہیں بیمار کوئی سے تعلقات نہیں ہے، بہترین عمل یہ کہ ایک فون کرو اور جسٹ سے سوری. آپ کو میں ایک اٹلانٹا کا واقعہ سنا تھا، اٹلانٹا یو ایس اے کا. لاہور کے ایک مومن تھے، 2 سال سے جاب لیس تھے. 2 سال سے، ابھی بھی وہ موجود ہے، شاہ صاحب نام ہے. 2 سال سے جاب لیس تھے. وہاں میری مجلس چل رہی تھی، میں نے پوری مجلس خط رحم پہ پڑھی تھی، پورا خمسہ تھا شریعہ، پوری مجلس. وہ 2 سال سے اپنی سگے بھائی سے، سگی بہن سے ناراض تھے. مجلس کے، اور جاب ہی نہیں، جہاں جاب ٹرائی کر رہے نہیں مل رہی، ہر جگہ سی وی دے کے بیٹھے ہوئے. اور امریکہ میں اگر جاب نہیں ہے تو کتنا پرابلم ہے کہیں بھی. اس نے اسی رات کو گھر جا کے فون کیا اینڈ ہی سیڈ سوری ٹو ہز سسٹر، جبکہ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان لوگوں کی تھی. جیسے ہی کہا پورے بھائیوں نے خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا. میں ممبر پہ بول رہا، عزا خانے میں بول رہا، باب الہدایہ میں بول رہا، کہ صبح میں فجر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے کال آئی. یہ رات کا واقعہ، جہاں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی بڑی جاب ملے گی، وہاں سے ان کو جاب آفر ہوئی. شام میں مجلس میں آ کے انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے پبلکلی کہا بھائی اگر میں خط رحم کے ساتھ ہی رہتا تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. یہ بیماری سے بچاؤ. میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے، آئی ڈونٹ مین دیٹ. میں 7ویں امام کی مجلس پڑھوں اور امام کا یہ جملہ نہ بولوں. تو کوشش یہ کرو کہ موسی بن جعفر کو راضی کرنے کے لیے بہترین ہم تحفہ دیں امام کو. تحفہ تو ہم کو ہی دینا ہے نا، اس لیے کہ ادروائز میں کیا دے رہا امام کو؟ ہم تو گناہ گار. مولا کا کرم کہ مولا نے صحت اور عزت کے ساتھ تم کو عزاخانے میں بلا کے مجلس کروا سنا دی. پتہ نہیں کہ یہ ایک مجلس تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجلس کی امپورٹنس کیا ہے، مجلس کا احترام کیا ہے، مجلس سے کیا ملنے والا. آج احساس نہیں ہوگا، کل جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا وہ ایک آنسو تھا، وہ ایک مجلس تھی جو بخشوا دیا تم کو. اس امام کو باب الحوائج بولتے ہیں، باب المراد بولتے ہیں. سلسلہ امامت میں یہ وہ امام ہے جس کو باب الحوائج کہا گیا. ہر امام باب الحوائج ہے، لیکن اس امام کو مخصوص ہے. خاندان اہل بیت کا یہ دوسرا باب الحوائج ہے. پہلا باب الحوائج آپ سمجھتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، مولا عباس ہے باب الحوائج، یا امام موسی کاظم علیہ السلام. امام کا بہت سمپل ایک عمل ہے، مشہور ہے عراق میں بڑا، اور اتنا مجرب عمل ہے. آپ کی جاب کا کوئی پرابلم ہے، رزق کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، رشتے کا پرابلم ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے تمہارا، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت میں، کوئی پریشانی میں، 7ویں امام کا یہ عمل کرو. اس لیے کہ اس امام کو باب الحوائج کہا گیا. کراچی میں تو ایک پورا امام بارگاہ ہے، بدھ کا امام بارگاہ بولتے ہیں. جو کراچی والے ہیں وہ تو جانتے ہیں، آج بھی مشہور ہے کراچی میں. وہ عمل میں نہیں دے رہا جو کراچی میں کیا جائے، اس لیے کہ اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کراچی کا تو بڑا مشہور. کراچی والوں سے پوچھیں کہ یہ 7ویں امام کا امام بارگاہ جو ہے وہاں پہ بدھ کا امام بارگاہ سے مشہور ہے. وہاں پہ ایک تصویر بڑی مجرب. دوستو آپ یہاں ہیں، آپ
چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں گرو کریں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے پوزیشن پہ آئیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس, آپ کی جاب اسٹرانگ, کسی کو ویزے کا پرابلم, امیگریشن, کوئی پرابلم, یہ عمل کرو امام کا. یہ عمل کرو امام کا, عجیب مجرب عمل, اس لیے کہ باب الحوائج ہے امام, حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ. ہر امام باب الحوائج, میں یہ نہیں بول رہا, لیکن اس امام سے یہ لقب مخصوص ہے. میرا مولا بھی ہے, مولا حسین بھی ہے, انشاءاللہ جب مولا کی پڑھوں گا تو اس میں بتاؤں گا آپ کو. بہرحال تو یہ امام بڑا دعاؤں کو پورا کرنے والا. بہترین عمل ان کا کیا, 2 رکعت نماز پڑھو مصعب بن جعفر سے, نیت کرو کہ میں حاجت کی نماز پڑھتا ہوں مصعب بن جعفر سے, خلوتاً, بالکل فجر کی نماز کی طرح. پہلی رکعت میں سورہ کوثر, دوسری رکعت میں سورہ خل, یہ نماز پڑھ کے 14,000 ٹائم سلوات پڑھنا ہے. آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے, آپ لوگوں کو بلاؤ, ویکینڈ پہ کرو, 10 12 15 20 اپنے لوگوں کو بلاؤ, کوئی مشکل نہیں. 14,000 مرتبہ صرف سلوات پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, اور امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. 5 قسم کے پھل منگاؤ اور امام کی نظر دے دو, ویری سمپل. لیکن یہ ایسا مجرب عمل ہے امام کا کہ عمل کرنے کے بعد دعا کرو, تم دیکھنا 14 دن کے اندر, 14 ڈیز کے اندر, کیسے تمہارے 14 ڈیز تو میں زیادہ بول رہا, یہ کن فیکن کا معاملہ ہے یہاں پہ, ایک لمحے میں تمہاری دعا قبول ہو سکتی. ان کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, عطا میں کمی نہیں. اللہم صلی علی محمد. کوشش کرو یہ عمل کرنے کی, مصعب بن جعفر کا یہ عمل, صرف 14,000 سلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں حج. اپنے گھر میں بھی کر سکتے, امام بارگاہ میں کرتے, امام بارگاہ میں کرو, گھر میں کرتے, گھر میں کرو, جہاں کرنا ہے کرو. اس امام سے مانگو, اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ محبوب بندہ, جیسے اللہ مانگتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے, ویسے امام سے مانگتے ہو تو امام تم سے خوش ہوتا ہے.